ہاتھ پھیلا بندہ سرو سو جان سے قربان ملتمس ہو رہا ہوں آج کی اس عزیز کا پیغام نحمدہ ونصلی احادیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ پیر مہر علی شاہ گولوی کو قطب عالم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر سے حجاز مقدس میں بیعت و خلافت سے سرفراز فرمایا اور 1980 میں حضرت قبلہ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل طور پر حاضری کے بعد بہت خوش ہوئے کہ اب باقی زندگی کی بہاریں گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں تلے گزاریں گے اور فرمایا کہ ہندوستان میں مرزا قادیانی میری احادیث کی تعویل اور اس فتنے کا سدباب کرو۔ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والے کی پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے یہ مضمون حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن میر ظفر اللہ جمالی مرحوم اور موجودہ وزیر مسعود ملک صاحب جو پنجاب کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں، ایک عالمانہ فاضلانہ محقق رکھتے ہوئے نعرہ میں بلند کرتا ہوں، آپ اپنے ذوق کا مظاہرہ کریں، اپنے شوق کا، اپنے جوش کا، اپنے جذبے کا، اپنے ولولے کا اظہار کریں تاکہ حضرت قبلہ مفتی صاحب زوردار خطاب تاجدار ختم نبوت اتنی تعداد میں مرکزی مجالس اور محافل کا انعقاد ہو اور ہر محفل اور ہر مجلس میں یہاں کے وابستگان کے لیے ایک خاص عنایت بھی ہے اور ان کے لیے ایک خاص آزمائش بھی ہے جس پر اللہ کے فضل و کرم سے وہ پورے اترتے ہیں، اور ان حالات میں شدید سردی میں اور کرونا کے خطرات کے حالات کے باوجود بھی اتنی تعداد میں یہ پنڈال بھرا ہوا ہے اور ابھی مخلوق باہر ہے، لمحہ بلمحہ اس سمندر میں دریاؤں کی طرح شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک خاص عنایت ہے، اس بات پر توجہ رکھیے گا، یہ وہ اخلاص، وہ خلوص اور خاص محبت کی یہ وہ کرامت ہے اور میرے محبوب علیہ السلام کی اس عنایت کا اعجاز ہے جو حضور قبلہ عالم تاجدار گولڑا، نائب غوث جلی، وارث علوم مہر علی، امام المجددین، امام المسلمین، شیخ الاسلام والمسلمین، معمود من الرسول، سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی۔ اور سب سے بڑی جو دولت ہے وہ دولت ایمان ہے، دولت ایمان ہے۔ زر، دولت، جاگیر، پراپرٹی سب کچھ ہو، لیکن اگر ایمان نہ ہو شیطان الا قلیلا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو یہ چل پڑتے، تم میں سے کم بچ جاتے، تھوڑے بچ جاتے جو رحمان کے بندے ہوتے، جو اللہ کی ذات کمال فرمائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں فضل اللہ و رحمتہ، اس سے مراد اس اصول کے تحت واضح کیا کہ اللہ کے فضل سے مراد بھی حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا حضور کی عنایت، سرکار کی نظر کرم، محبوب کی وہ ایک ایسی نعمت ہے، وہ ایسی نعمت انداز میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیری
نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ اتنی ہے کہ ایمان کا کیا آپ ایمان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایمان فلاں چیز کا نام ہے؟ عاشقانہ شاندار خطاب آپ نے سماعت کیا. وقت بہت کم رہ گیا ہے. نماز مغرب بالکل ہمارے قریب آ رہی ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس ابھی ملا کے 20-25-30 منٹ سارے باقی ہیں. تو تاخیر سے تشریف لائے ہیں ہمارے منسٹر، یعنی اوورسیز کے منسٹر. میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، ہمارے منسٹر. تو میں ویلکم بھی کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں حضرت جناب سید ذوالفقار بخاری صاحب اور پیر صاحب کو، جامی صاحب کو، ان کے پورے خاندان کو، آپ سب کو، سارے بزرگوں کو السلام علیکم کہتا ہوں. میں پچھلے سال بھی آیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی آیا تھا. آج انگیجمنٹس بھی زیادہ تھی، لیکن میں پیر صاحب کو یہی بتا رہا تھا کہ نہ پہلے جب انہیں بلایا کبھی میرے سے مس ہوا ہے، نہ انشاءاللہ آگے جاتے ہوئے بھی کبھی مس ہوگا. کیونکہ جس چیز کے لیے یہ کانفرنس بلائی جاتی ہے یہ ہمارا بنیاد ہے ہماری ایمان کی. قرآن کا سورہ 33-40 کا جو سورہ ہے ختم نبوت کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے سب سے زیادہ اس پہ آواز اٹھائی ہے. چاہے آپ فرانس کا واقعہ لے بیٹھیں، چاہے آپ کارٹونز کا، باقی چیزوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسا وزیر اعظم ہمارے پاس ہے جس نے صرف پاکستان کے اندر نہیں لیکن پاکستان کے باہر بھی اتنی آواز اس پہ اٹھائی جب باقی سب ادھر ادھر ہو رہے تھے، کہ پہلی دفعہ OIC نے یونینیمسلی اس کو اپنا بل پاس کرایا ختم نبوت پہ بھی، اور کوئی بھی بلاسمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور UN پہ بھی اگری کیا کہ اگلے UN پہ بھی یہ چارٹر ہو کہ ہمارے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی انگلی کیا آنکھ اٹھا بھی نہ دیکھ سکے. جو ختم نبوت ہے یہ اگر ہسٹوریکلی، کیونکہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا، تو میں سب سے، آپ لوگ میرے سے زیادہ علمی ہیں لیکن میں 2 منٹ آپ کے لوں گا. یہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں 1000 سال پرانی، 14 سال تو دور کی بات ہے، 1000 سال پرانی، یہ کبھی ایک موضوع ہی نہیں تھا. یہ تو 2 سے 3 سال زیادہ سے زیادہ ایک پروپیگنڈا بنا تھا، لیکن کبھی اس میں ڈبیٹ ہی نہیں تھی. ڈبیٹ تو یہ چیز تھی کہ جو ختم کا جو عربی میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ کیا، ختم وہ ہوتی ہے جو آپ موڑ لگاتے ہیں کہ ختم ہو جائے، جب خط لکھتے ہیں تو آخر میں موڑ لگتی ہے، یا ختم یہ تھا کہ جو فائنل جو سپیچ ہوتی ہے، جو ختم کر رہا ہے، جو خطاب کر رہا ہوتا ہے، جو آخر میں جو خطاب ہوتا ہے وہ آخری والا ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ بات یہی تھی کہ یہ آخری، اسے کبھی بھی کوئی ڈبیٹ نہیں تھی. یہ ایک ایسا پروپیگنڈا ہے جو باہر ملکوں نے چلایا اور مذہبوں نے چلایا، لیکن اس میں ایمان اسلام کا کوئی بنیاد نہیں ہے. چاہے آپ جس فقہ کے بھی ہوں، جدھر کے بھی ہوں، یہ کبھی کوئی موضوع تھا ہی نہیں، اور نہ ہم اس کو کبھی ایک موضوع ہونے دیں گے. اس پہ سورہ الناس کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے خدا کے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ساری امت کے اوپر کوئی نہ کوئی گواہ ہے. جو نبی آتے تھے وہ گواہ تھے، اور سارے گواہوں کا ایک گواہ تھا، اور وہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی ہمارے. میں انگلینڈ میں ہوتا تھا، میں خالی آپ کو ایک اور منٹ دوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے. میں انگلینڈ میں ہوتا تھا تو ایک دفعہ مجھے لے گیا تھے ایک ڈبیٹ کے اوپر، اور کہیں سے یہ بات چھڑی ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, लेकिन क़यामत से आने से पहले तो हज़रत ईसा वापस आएंगे अलैहिस्सलाम, तो आखिरी नबी कैसे हुए? तो फिर डिबेट थी, वहाँ लोग भी बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि जब वो आएंगे तो क्या वो कोई नई रिसालत लेके आएंगे, और जब वो आएंगे तो आप जो भी मानते हैं कि वो आएंगे, क़यामत पे मानते हैं, इमाम मेहदी पे मानते हैं, तो नमाज वो लीड करेंगे या नबी के नवासिल लीड करेंगे? आगे कौन होगा, पढ़ाएगा कौन? तो जब पढ़ाएंगे वहाँ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे खड़े हुए होंगे, तो नबूवत तो वापस नहीं है, रिसालत तो वापस नहीं है। तो ये मैं फिर से आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, मैं आप लोगों को इसलिए आया था, एक तो क्योंकि मेरा एक रूहानी रिश्ता है पीर साहब के साथ है दरगाह, और दूसरा क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जिस पे पूरी दुनिया अगर इस्लाम को अगर वो अटैक करने की कोशिश करते हैं तो इसके ज़रिए, और हम सब बतौर मुसलमान इस पे खड़े हुए हैं। इस पे साथ साथ वो चलते हैं, एक ये मौजू होता है और पहले से भी और आगे भी चलता वो एक मौजू होगा कि जी वो तो हम जैसे हैं, आप और मैं, आखिरी नबी भी नहीं है, मैं और आप थे जैसे कि हम हैं वैसे ही हैं। तो जो लोग ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनसे पूछें, क्या बीबी फातिमा सलामत अलैहा आपकी बेटी थी? क्या इमाम हसन इमाम हुसैन आपकी औलाद में से थे? तो जब नहीं थे तो हम जैसे कैसे हो गए? वो उनके वालिद थे, वो उनकी बेटी थी, तो उसका मतलब है कोई रुतबा के ही आगे था। तो ये दो प्रोपेगेंडा है जो लोग कोशिश करते हैं, और क्यों करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान को घटाने के लिए। और ये हरगिज़ ना आप लोगों को, ना मेरा, ना इस हुकूमत को बर्दाश्त होगा। तो मैं आप लोगों को इसलिए आया था बताने के लिए कि हुकूमत आप लोगों के कंधा पे कंधा खड़ी हुई है, आपके साथ है, और उस पर सबसे ज़्यादा आवाज़ हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा उठाते हैं और हमेशा उठाते जाएंगे। हम आपके साथ हैं, हम कभी भी हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम ये प्रोपेगेंडा फैलने दें, और हमारे ईमान की बुनियाद ये इस्लाम की बुनियाद ये। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। यही ग़ज़वा आपके ज़ोरदार नारों में मेरे हजूर गरीब नवाज की तस्वीर शम्स क्या अभी गुफ्तगू हो रही थी, मैं लफ्ज़ समेट रहा हूँ। शम्सुल मिल्लत, नारे रिसालत, नारे हैदारी, हक नसीब, हक नसीब। दोस्त सारे संगी बह जाओ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ व आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रात गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि दरबार आलिया गौसिया मेहरिया गुर्रा शरीफ पर इनेकाद पजीर होने वाली ये ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हर साल इसी तारीख़ पर निहायत एहतमाम के साथ मुनक्किद होती चली आ रही है। इस
کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ذاتی نمود و نمائش یا ذاتی تشہیر ہرگز نہیں، بلکہ اس کی غرض و غایت عقیدہ ختم نبوت جیسے اساسی عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ اس حوالے سے جو کام ہمارے علماء متاخرین نے ماضی میں کیا ہے اس کام کا اعادہ کیا جا سکے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت گولڑوی علیہ رحمت کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، اس لیے کہ قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی کا خلاصہ ہی تحفظ عقیدہ ختم نبوت رہا، اور اس دور کے تمام مکاتب فکر کے قداور علماء اس بات پر یک زبان تھے کہ مرزائیت اور قادیانیت کے خلاف محاذ پر بحیثیت سپہ سالار کے اگر کسی عالم دین یا شیخ طریقت نے کوئی نمایاں خدمت سر انجام دی ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی کی ذات بابرکات ہے۔ اگر حضرت اعلیٰ گولڑوی قادیانیت کی تردید کا از خود بھی ارادہ فرما لیتے تو بحیثیت مسلمان یہ ان کا فرض تھا، چونکہ اس دور میں اس عقیدے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کئی دیگر علماء بھی برسر پیکار تھے، لیکن نگاہ نبوت نے اس مسئلے کی حساسیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس شخصیت کا انتخاب کیا اس شخصیت کا نام نامی اسم گرامی پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کیا آپ بات کی تائید کرتے ہیں؟ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کام کو اس وقت صحیح معنوں میں سر انجام دینے والی شخصیت صرف اور صرف پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی کی تھی۔ اس حوالے سے ان کو مامور من الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی کتابیں ہدیت الرسول، شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی اس موضوع پر حرف آخر کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان کتابوں کا اسلوب اگر ملاحظہ فرمائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس موضوع پر قلم اٹھاتے وقت حضور کی محبت میں سرشار ایک صوفی کس انداز میں اپنے مد مقابل کو دلائل و براہین سے سرنگو کرتا ہے۔ ان کتابوں میں کسی جگہ پر بھی آپ نے متنبی قادیان کے خلاف کوئی بازاری یا غیر معیاری لفظ نہیں بولا، بلکہ یہ زبان تو متنبی قادیان کی تھی، جبکہ آپ نے اپنی جلالت علمی کے ساتھ اس کا رد بلیغ فرمایا۔ آپ سب مہمان گرامی اور علماء و مشائخ کی خدمت میں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، اور انجمن مہریہ نصیریہ کہ انتھک محنتوں کاوشوں کا نتیجہ آج ہم ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں، تمام اضلاع میں، تمام تحصیلوں میں انجمن جتنی متحرک رہی ہے دیکھ کر خوشی ہوئی، اور ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اہل سنت کے اکابرین کو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے اس وقت اہل سنت انتہائی انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت اگر کوئی ہے تو وہ اہل سنت کا اتحاد ہے اور بین المذاہب ہم آہنگی ہے۔ اس روئے زمین کے جس خطے میں بھی کوئی مسلمان رہائش رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دین اسلام کے سنہری اور پرامن اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اس خطے کے قوانین کا احترام کرے
اپنے آپ کو تحریک ختم نبوت کا سپاہی سمجھے۔ تحمل اور برداشت اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، جبکہ اسلام کسی بھی مسئلے میں کسی بھی قسم کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ آج کے اس دور میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جہاں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمارے اکابرین نے جو دلائل اور براہین کے انبار لگائے ہیں، وہ ایمانی ورثہ نسل در نسل ہم تک پہنچ چکا ہے۔ وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا بھی کریں، اس سلسلے میں اپنی کاوشوں کو ذاتی شہرت و مقبولیت یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے گریز کریں۔ عقیدہ ختم نبوت کے کتاب و سنت میں موجود دلائل کی روشنی میں اس نیاز مند کا یہ شعر قبول فرمائیں۔ باب تنزیل ہوا بند پے سرور دین، باب تنزیل ہوا بند پے سرور دین، دی مکمل ہوا ساحل پہ سفینہ آیا، دی مکمل ہوا ساحل پہ سفینہ آیا۔ باب تنزیل ہوا بند پے سرور دین، دی مکمل ہوا ساحل پہ سفینہ آیا۔ اور اعلیٰ حضرت گولڑوی کی کتب سے بطور خلاصہ عقائد اہل سنت ملاحظہ کریں کہ پہلا نمبر توحید خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کی جڑ ہے، اساس ہے۔ آپ ساتھ تائید بھی کرتے رہے۔ اہل بیت اطہار کی مودت و الفت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ہم تمام صحابہ کی عزت کے، عظمت کے، تعظیم کے، تکریم کے قائل ہیں۔ ہاتھ بلند کر کے اس تائید کر دیں۔ اور ہمارے پیارے وطن پاکستان کی جڑ کلمہ طیبہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس ملک کی بنیاد میں ہمارے اسلاف کی جد و جہد موجود ہے، اور یہ خانقاہ ہر سیاست سے بالا تر ہے۔ ہم اسی سیاست کے قائل ہیں جو ملکی سالمیت استحکام پاکستان کے اصولوں پر ہو، نظام مصطفیٰ اس ملک کی منزل اور مقدر ہو۔ ہم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کو ہر سیاسی سے اور ہر سیاست سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ پاکستان کا ہر مسلمان، چاہے عام شہری ہو یا اعلیٰ منصب پر فائز ہو، سب عقیدہ ختم نبوت کے محافظ ہیں۔ جو شخص عظمت صحابہ، تعظیم صحابہ کا منکر ہے، وہ مذہبی آوارہ گرد ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت و مودت ہر مسلمان کے ایمان کی جان ہے۔ بغض آل محمد جہنم کا راستہ ہی نہیں بلکہ دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی ہے۔ مسلک اہل سنت، سنی، حنفی اور صوفیاء کی پذیرائی اعتدال کی وجہ سے مقبول ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر غیور کون ہے اور اہل بیت سے زیادہ صابر کون ہے؟ یہ آج جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں، یہ جو آج زبانیں تائید کر رہی ہیں، یہ روز محشر ثبوت دیں گی کہ ہم نے صاحبان رسالت کے سائے میں ہم نے ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے، اور شافع امت نے اسی مقصد کے لیے ہماری شفاعت بھی کر دینی ہے انشاءاللہ۔ انسانیت کے دائرے میں رہ کر نفرت کی بجائے محبتوں کے چراغ روشن کریں۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانیں، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور آخر میں ذوق سے
میں نے میری اپنی ربائی ہے بارگاہ غوثیت میں، ذوق سے سماعت فرمائیں۔ بغداد کا آفتاب عبد القادر، بغداد کا آفتاب عبد القادر، سبتین کا ماہتاب عبد القادر، سبتین کا ماہتاب عبد القادر، آفتاب جہاں آتے ہیں سائل بن کر، آفتاب جہاں آتے ہیں سائل بن کر، دربار گاہے جناب عبد القادر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ان علماء کرام کی موجودگی میں زیادہ خواہش ایسی کرتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی آئینی ترمیم کے حوالے سے روح البیان حضرت علامہ سید اسماعیل حقی رحمت اللہ سرکار کا اس امت میں تشریف لانا، اور اللہ کی رحمت بھی حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اس کو آپ نے وارث علوم مہر علی، شارح تعلیمات غوث جلی، تصویر بابو جی، سلطان الشعراء، برہان الفضلاء، مطلع تجلیات مہر منیر عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑ شریف، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب تحفظ ختم نبوت کے نامی سے موسوم ہے۔ کچھ سالوں سے یہ کانفرنس اس دربار گوہر میں انعقاد پذیر ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ہر چند کہ اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے میرے کچھ کرم فرماؤں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ اس سال آپ اس تقریب کو ملتوی کر دیں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس ملک میں اگر کووڈ-19 کے خطرات اتنے ہیں، اور اگر اتنے کووڈ-19 کے خطرات کا سامنا یہ قوم کر رہی ہے، تو یہ قوم یہ بھی تو دیکھ رہی ہے کہ مختلف سیاسی جلسے بڑے زور و شور سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور اگر سیاسی جلسے اس ملک میں ہو سکتے ہیں اور ان سیاسی جلسوں میں ان سیاستدانوں کو یا ان کے سیاسی کارکنوں کو کووڈ-19 کا کوئی خطرہ نہیں، تو اس دربار گوہر میں ختم نبوت کانفرنس کیوں نہیں ہو سکتی؟ الحمدللہ میں نے جب اس پہ غور کیا تو شرح صدر سے مجھے یہ چیز سامنے میرے آئی کہ میں اس حوالے سے کسی کے مشورے پر عمل پیرا ہونے کی بجائے حسب معمول سابق اس کانفرنس کو کرنے کا عزم کروں، اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کووڈ-19 کے خطرات جہاں درپیش ہیں وہاں آپ اسی ذوق و شوق کے ساتھ، اسی ایک کیفیت کے ساتھ اس وقت اس دربار گوہر میں حاضر ہیں، بلکہ جہاں مجھے اپنے وہاں نہ ہونے کا
قلق ہے کہ میں آپ کے درمیان نہیں. جہاں مجھے اس بات کا قلق ہے وہاں اس بات کی خوشی بھی ہے کہ آپ کی کیفیت میں، آپ کی ایک اس سرشاری میں، آپ کے ذوق و شوق میں کوئی کمی نہیں. الحمدللہ آپ کا وہی ذوق ہے، وہی شوق ہے، اور جس شخصیت کی بارگاہ میں اور جس شخصیت کے سامنے، جس شخصیت کے دربار میں آپ حاضر ہیں اور جس شخصیت کی عقیدت لیے آپ حاضر ہیں اور اسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حاضر ہیں، وہ شخصیت آپ کے درمیان آج بھی وہی ہے. میرا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ جسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں وہ شخصیت آج بھی ادھر جلوہ افروز ہے. لہذا میرا پیغام اس حوالے سے جو ہے وہ میں پہنچانا چاہوں گا کہ آپ یہاں سے جس وقت جائیں تو آپ یہ پیغام لے کے جائیں کہ دربار عالیہ غوثیہ بحریہ گولڑا شریف پر انعقاد پذیر تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے ہم یہ چیز لے کے آئے ہیں. ایک تو چیز آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ عقیدہ تمام اسلامی عقائد میں جان کی حیثیت رکھتا ہے. یہ عقیدہ جان کی حیثیت رکھتا ہے یا یہ عقیدہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. اگر یہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اور اگر یہ اس میں کچھ خلل آ گیا تو سب کچھ غلط ہو گیا. اس لیے آپ اس عقیدے کے حوالے سے بالکل کسی موڑ پہ، زندگی کے کسی میدان میں، کسی موڑ پر کسی سے بھی کسی صورت کوئی سودا نہ کریں. اس عقیدے کی حفاظت صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین اور عام مسلمان نے اپنے اپنے دور میں جہاں کی ہے وہاں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس عقیدے کی حفاظت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہیں. اور اس عقیدے کے حوالے سے ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو اس ملک میں سیاست کر رہی ہیں انہیں بھی ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ وہ بھی اپنے سیاسی منشور میں اس چیز کو شامل کریں کہ جو بھی سیاسی جماعت اس ملک میں آئے برسر اقتدار اس کے منشور میں یہ چیز ہو اور وہ اس چیز کی یقین دہانی کرائے عوام کو اور قوم کو کہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کریں گے، ہماری حکومت اس عقیدے کی حفاظت کرے گی، اور کسی صورت بھی منکرین ختم نبوت کے کسی ایجنڈے پر ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے. جو جماعت آپ کو یہ یقین دہانی کرائے بے شک آپ کی ووٹیں اس جماعت کو پڑھنی چاہیے. یہ پیغام ان سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میرا اپنا ذہن کہ آپ انجمن مہریہ نصیریہ کے پلیٹ فارم سے ہم مختلف جگہوں میں، مختلف ضلعوں میں ایسے مدرسوں کا قیام کریں گے کہ جن مدرسوں میں درس نظامی تو پڑھائی جائے گی انشاءاللہ، لیکن ایک علیحدہ مضمون ختم نبوت کے حوالے سے بھی ہوگا کہ جس پہ مکمل طور پہ تیاری کروائی جائے گی کہ جو طلباء وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ابتدا ہی سے اس موضوع کے حوالے سے ان کے پاس کم از کم اتنے دلائل راہین ہوں کہ اگر منکرین ختم نبوت کے سامنے کوئی دلیل پیش کرنی پڑے تو انہیں 8 سال کا انتظار یا 8 سال کی کاوشوں کے بعد جواب نہ دینا پڑے. ابتدا ہی میں ان کے پاس اتنا مواد ہو کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کے سامنے وہ براہین اور وہ دلائل پیش کر سکیں. اس حوالے سے ایک اور چیز بھی کہ علماء اور مشائخ سے بھی میں رابطے میں ہوں اور یہاں سے بھی میں نے ان سے رابطے کیے ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا پینل بنایا جائے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہ ہو، کیونکہ یہ وہ محاذ ہے کہ جس محاذ پر کوئی اہل حدیث پیچھے نہیں رہ سکتا، کوئی سلفی پیچھے نہیں رہ سکتا، دیوبندی پیچھے نہیں رہ سکتا، بریلوی پیچھے نہیں رہ سکتا، کوئی اہل تشیع میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ محاذ سب کا مشترکہ محاذ ہے. اور اس محاذ پر
ہم نے شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہونا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس محاذ پر منکرین ختم نبوت کے دلائل کا رد کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر چند کہ میرے جد اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خود تاجدار مدینہ نے اس کام کی قیادت سونپی، اور جب 1890 میں آپ حج کے لیے تشریف لے کے گئے تو اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ نے ایک کشف کے ذریعے جب آگاہ ہوئے تو انہیں مطلع فرمایا کہ آپ یہاں رکنے کا ارادہ نہ رکھیں بلکہ آپ واپس تشریف لے کے جائیں، آپ یہاں رکیں نہ، کیونکہ آپ کی ذات سے ایک فتنے کا سد باب ہے۔ تو جس وقت حاجی صاحب انہیں یہ حضرت اعلیٰ کی خدمت میں یہ تجویز پیش فرما رہے تھے تو اس وقت اس فتنے نے بر صغیر میں سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، اور تقریباً 9-10 سال کے عرصے میں یہ فتنہ بھرپور انداز میں امت مسلمہ کے سامنے آیا۔ لیکن اس وقت جہاں آپ نے قلمی جہاد فرمایا، وہاں آپ نے خانقاہ سے نکل کر لاہور تشریف لے کے گئے، اور لاہور میں بھی اسے دعوت دی، اسے بلایا کہ آؤ میرے سامنے جو بات ہے دلائل کی روشنی میں کرتے ہیں۔ لیکن ختم نبوت کے محاذ پر اتنی تعداد علماء کی، مشائخ کی، اور اتنے انداز میں وہاں حاضری دیکھ کر جھوٹے متنبی نے کہاں آنا تھا، نہ اس نے آنا تھا نہ وہ آیا۔ لیکن اس موقع کی یاد آج بھی ہم منا رہے ہیں۔ اس موقع پہ جو بھی علماء مشائخ حضور کے حضرت اعلیٰ کے معاونین و ناصرین میں تھے، آج بھی ان مشائخ سے، ان علماء کی اولادوں سے، ان مشائخ کی اولادوں سے میں رابطے میں ہوں، اور الحمدللہ مسلکی اعتبار سے بھی ہر مسلک پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی اس خدمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ہر خانقاہ کا صوفی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خانقاہوں میں سے اگر کسی صوفی نے عملی میدان میں قدم بڑھایا، اس شخصیت کا نام پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی ہے۔ اور الحمدللہ سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ قادریہ ہو، ان کے تمام مشائخ حضرت اعلیٰ پر فخر کرتے ہیں اور حضرت اعلیٰ کو اس حوالے سے بطور حجت پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ ہر لحاظ سے عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر لحاظ سے تیار رہیں۔ اور یہ کانفرنس اس سال بھی جو ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی انشاءاللہ، میں اس کانفرنس کے ذریعے آپ تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور ایوان اقتدار تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کوئی صوفی، کوئی خانقاہ، کوئی عالم دین، کوئی مدرسہ، کوئی طالب علم، کوئی عامی، کوئی عام مسلمان اس مسئلے میں آپ کے سامنے کسی جگہ بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہوگا۔ ہمیشہ اس ملک میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو بھی تحریک چلائی گئی اسے انتہائی پذیرائی ملی، بلکہ اس ختم نبوت کی تحریک کے صدقے میں لوگوں کو عزتیں ملی، اور آئندہ بھی اس نام پر ہمیں عزتیں ملیں گی۔ ہماری عزتیں حضور کی عزت پر قربان، ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمارا اپنا جو کچھ بھی ہے ہم اپنے تاجدار مدینہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہماری عزتیں، ہماری اولادیں، ہمارا نام و نمود جو کچھ بھی ہے آپ کے قدموں پہ قربان، لیکن ہم کسی موقع پہ اس تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہم اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اس محاذ پہ یکجان ہیں۔ اور آخر میں ایک چیز آپ کو میں یہ اعادہ تک آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ آپ جب اب اپنے گھروں میں جائیں تو آپ یہ پیغام بالخصوص گورنر شریف کے تعلق والوں میں، گورنر شریف کے متعلقین تک یہ پیغام پہنچائیں کہ انجمن مہریہ نصیریہ کا ایک پورا منظم شیڈیول بن چکا ہے۔ ایک اس شیڈیول کے مطابق، ایک پالیسی کے مطابق ہم عملی طور پہ اب مدرسوں کا افتتاح کریں گے۔ میں واپس آ کر انشاءاللہ تعالی ہر ضلع میں مرکزی مدرسے کا افتتاح کروں گا،
اور اس مرکزی مدرسے میں آپ اپنے بچوں کو بھجوائیں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تعلیم جہاں دنیاوی کامیابی ہے وہاں سب سے بڑھ کے اخروی کامیابی ہے۔ لیکن آپ نے صحیح پوری تندہی سے ان مدارس میں اپنے بچوں کو بھجوانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں واپس آ کر اس کام کا آغاز کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی دعا، حضور نبی علیہ السلام کی نظر رحمت کے سائے میں ہمیں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس سرد موسم میں بھی دور دراز سے تشریف لا کر مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا۔ مظفر آباد سے قافلے پہنچے، پنجاب سے رحیم یار خان سے قافلے پہنچے، پشاور سے قافلے پہنچے، مختلف جگہوں سے قافلے پہنچے، اور انجمن مہریہ نصیریہ کے کارکنوں نے انتہائی کاوش سے اس محفل کو، اس تقریب کو کامیاب بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اب آخر میں 3 مرتبہ نعرہ لگاؤں گا، آپ نے اس کا بھرپور انداز میں جواب دینا ہے، بھرپور انداز میں، پورے جوش و خروش سے آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آذان مغرب ہوتی ہے، آذان مغرب کے بعد نماز، نماز کے بعد علماء اور حاضری کے لیے حاضر ہوا۔ مسئلہ ختم نبوت کا خالصتاً جس کا ختم نبوت پر ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہے، انشاءاللہ کوئی ایسی سازش کرنے کی، سوچنے کی ضرورت